السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ پریہ دینی بھائیوں اور متروں، آج کے ایپیسوڈ کا وشے ہے امانت داری۔ اسلام نے نہ صرف امانت داری پر ابھارا ہے بلکہ اس کا آدیش بھی دیا ہے، اور امانت دار لوگوں کو اللہ تعالی بھی محبوب رکھتا ہے۔ امانت دار لوگوں سے اللہ تعالی پریم کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے پریم کرتے ہیں۔ امانت انیک پرکار کے ہوتے ہیں، امانت کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ آیت کے پہلے حصے میں جس خیانت سے روکا گیا ہے اس سے مراد دین اسلام کی خیانت ہے، اور دوسرے حصے میں جس خیانت سے روکا گیا ہے اس سے مال و دولت وغیرہ کی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے انبیاء کرام کو منتخب کیا، اور انبیاء کرام نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ بغیر کاٹ چھانٹ کیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے اولاد بھی امانت ہے، لہذا اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور بچے والدین کے اوپر امانت ہے۔ اسی طریقے سے امانت کی قسموں میں سے ایک قسم راز و نیاز بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کوئی راز کی بات کہے تو وہ امانت ہے، اب آپ کو چاہیے کہ اسے فاش نہ کریں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے اپنے شوہر کی بات کو شیئر نہ کرے، اسی طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہونے والی بات چیت کو اپنے دوست و احباب کے درمیان شیئر نہ کرے۔ عزت و آبرو بھی امانت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اسی طریقے سے ان لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں جو ہمارے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی حفاظت، امانت کے رچھا کا آدیش دیا ہے، اور خیانت ارتھات کپٹ سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا آدیش دیتا ہے کہ تم امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچا دو۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک، کہ جو تمہارے پاس امانت رکھے تم اسے جوں کا توں لوٹا دو، ولا تخن من خانک، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد و پیمان نہیں، جو وعدے کا پکا نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور متروں، امانت کی ضد خیانت ہے، اور خیانت ارتھات کپٹ یہ منافقین کی صفت ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں اور وعدے کی رچھا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون،
یقیناً وہ مومن کامیاب ہیں جو عہد و پیمان کی رکشا کرتے ہیں اور امانتوں کی رکشا اور حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، امانت دار تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گھر میں جاتے تھے، بستر پر کھجور پڑے ہوتے تھے تو آپ اسے کھانا گوارا نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو اور پھر غریبوں کی حق تلفی ہو جائے، غریبوں کا حق مارا جائے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غریبوں کے حقوق اور لوگوں کی امانتوں کی طرف دھیان دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو ہجرت کرنا ہوا تو آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ کافروں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا کہ جیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، کہا علی میں جا رہا ہوں اور میرے بستر پر تم رہو، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا اور پھر اس کے بعد تم بھی مدینے آ جانا۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ لڑ پڑتے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن کسی نے کہا کہ سب سے پہلے جو حرم میں آئے گا اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کون اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے سب سے پہلے آئے تو لوگ بول پڑے جال امین، امین آئے، ہذا محمد، یہ محمد ہیں، ہم محمد سے راضی ہیں، محمد کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ایک چادر لائی جائے اور حجر اسود کو اس میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں سے کہا ایک ایک کونا پکڑو اور سب لے کر کے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس ایپیسوڈ میں کتاب و سنت کی روشنی میں امانت داری کی اہمیت کی وضاحت کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو امانتوں کے رکشا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي